خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موومنٹ جو اس حوالے سے تھی، اس قرارداد کو مسترد کر دیا گیا، اس کے بعد صدر ٹرمپ کی پوزیشن آپ کتنی اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ اور جب اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ایران نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے، جس طریقے سے ایران ٹف ٹائم دے رہا ہے، جو کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، سو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی اور امریکہ کی پوزیشن آپ کس طرح سے اس کو انالائز کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ ایک بڑی دلدل میں معاملہ امریکہ اور پھنستا جا رہا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایرانین کتنی ریزیلینٹ قوم ہے، کتنی پرانی تہذیب ہے، اور ان کو اپنی دیوار سے لگا دیا ہے. اور جب سپریم لیڈر حیات تھے، شہادت سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اگر آپ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ نیوکلیر کو بالکل زیرو کر دیں، میزائل کو جو ہے کرٹیل کر دیں، پراکسیز کو چھوڑ دیں، یہ 3 ڈیمانڈ، تو اگر ہمیں نیوکلیر کے بارے میں ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ باقی چیزیں بھی چھوڑ دیں تو ہمارا ڈیفنس کیا رہے گا. تو لہٰذا اگر ہمیں چوائس کرنی پڑی تو ہم جنگ کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ آپ ہمیں دھکیل رہے. امریکہ نے سمجھا کہ پہلی مرتبہ اور پہلے ہی آنون فانون میں، جس دن تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا سیٹرڈے کے دن، جب انہوں نے والیز آف بمبارڈمنٹ، جیسے کارپیٹ بمبنگ ہوتی ہے جس میں شہید کر دیا نہ صرف سپریم لیڈر کو بلکہ اس کے ساتھ ان کے تقریباً رفقائے کار اور ٹاپ لیڈرشپ کے 42 کے قریب جو دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، اب لیڈرشپ جو ہے وہ پہلی فنا ہو گئی ہے، دوسری لیئر بھی ان کی فنا ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب آسان ہے. جو لوگ پوزیشن میں تھے، جس کا کہ اندیا رضا پہلوی کے نے دیا تھا، تو وہ اب آ جائیں گے اور حکومت لے لیں گے. اور یہی انہوں نے بیان دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی بیان دیا کہ بس ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں، آپ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا. اور پھر ابھی تو بات آپ اپنے انٹرو میں کر رہی تھی نا، اور یہ مڈل ایسٹ میں بھی محسوس یہی ہو رہا ہے، خاص طور پہ خلیجی ریاستوں میں، کہ ان کو ریئلائزیشن ہے کہ کس طرح فریگمنٹیشن کر کے آپس میں الجھایا جائے گا، لڑایا جائے گا، تباہی بربادی کرائی جائے گی، تاکہ نہ دبئی کی پروگریس رہے، دبئی میں تباہی بربادی ہو، سعودی عرب، سارے خلیجی ممالک میں، تاکہ وہ سارے کے سارے مناج اپنا ہو جائے، مرہون منت ہو جائے. اور ایرانین آفیشلز تو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ گلف انرجی سائٹس پر جو ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں وہ اسرائیلیز نے کی ہیں. جی یہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی ہے، اور یہ فیلنگ بھی ہے کہ کیونکہ اس چیز گیم میں یہ چیزیں تو ایک ہے، لاجیکل سی بات نظر آتی ہے. اس میں آپ کو ایویڈنس تو ملے گا نہیں، اور نہ ایویڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ایران جب اس کو خود نہیں مان رہا ہے، حالانکہ ایران نے تو اب ہر چیز، اپنے ہر کارڈز، ہر پتے اپنے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر ایران نے کیا ہوتا تو ایران بتاتا کہ ہم نے خود کیا ہے، یا ہوتیوں نے کیا ہوتا تو ہوتی بھی بتاتے. پہلے بھی تو حملہ کیا تھا نا ہوتی نے، اور بتایا کہ ہم نے حملہ کیا، نقصان پہنچایا ہے آرامکو کو. تو بہرحال اب سلسلہ یہاں آ کے بیٹھا آپ کا دوسرا، جو آپ نے اپنے بیانیے میں اور مجھے سوال سے پہلے پوچھا، آپ بات کر رہی تھی کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مضبوط ہوئے یا کمزور. ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر ظاہر ہے اس ووٹنگ کی وجہ سے یہ ویسے بھی ناکام ہونی تھی، کیونکہ اگر دونوں ہاؤس کا دیکھا جائے اور 2/3 میجارٹی کے دیکھا جائے، اور قانون میں جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں طاقت ہے امریکہ کے صدر کو ویٹو کرنے کا، جب تک کہ 2/3 میجارٹی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ویسے بھی دشوار تھا. کوئی مجھے اس پہ امید نہیں تھی، لیکن جو ڈیموکریٹس تھے، یا جو 47 ووٹ ہیں 53 میں سے، اور جو 2 انڈیپینڈنٹ ووٹ ہیں، انہوں نے اپنا منشا دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے معاملے میں جب اسرائیل بیچ میں آ جاتا ہے، جہاں اسرائیل کا انٹرسٹ آ جاتا ہے، تو وہاں پھر یہ ساری جتنی مخالفتیں ہیں، چاہے وہ ایوان میں ہو، یعنی کانگریس میں یا ہاؤس میں ہو، یا وہ سڑکوں پر ہو، وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں. اور میں اکثر ایک آج کل استعمال کر رہا ہوں فریز کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جہاں پہنچا دیا ہے اسرائیلی لابی نے، اور پورے جو تانے بانے بنے ہیں، وہ اپنے حالات کے قیدی بن گئے ہیں. اب نہ اس سے جان چھڑاتی ان کو بن رہی ہے، اور نہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو روزانہ $1.25 بلین کا خرچ ہے اس جنگ پر. یہ جنگ کتنے عرصے رہتی ہے؟ محسوس ہوتا ہے کافی عرصے رہے گی. یہ بات درست ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ 86% جو ہے ان کی جو ہے میزائلز اور ان کے لانچرز کو تباہ کر دیا گیا ہے، جیسے چک ہیگل نے کہا ہے، ان کے منسٹر آف ڈیفنس نے. تو یہ بات غلط اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ آب و تاب کے ساتھ ایران جہاں چاہ رہا ہے اب بھی اپنے میزائل داغ رہا ہے،
چاہے وہ قطر ہو یا خلیجی ممالک جو بھی ہو، جہاں جہاں امریکنز کا انٹرسٹ ہے وہاں آج بھی بیان دیا ہے فارن منسٹر عراقچی صاحب نے کہ جی ہم تو امریکن انٹرسٹ جہاں جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ خلیجی ریاست میں تو امریکن انٹرسٹ کوئی آج سے تو نہیں ہے، وہ تو بالکل، جب میں بھی وہاں سفیر تھا تو بغیر نام لیے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں کے ٹاپ رولر ایک دو کہتے تھے کہ پاکستان کو بھی کہو کہ امریکہ کے خلاف بات نہ کیا کریں، ہمیں دیکھیں کہ ہم امریکہ سے قریب ہیں تو آرام میں ہیں، سکھ میں ہیں. تو وہ آرام اور سکھ جو ہے ان کا وہ اس کی نظر ہوتا جا رہا ہے جو ایک گریٹر گیم ہے. اب آ جاتے ہیں بات اس بات پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو کیا کہا اور ان کی جو وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے کہا، تو اس سے ہمارے پاس روڈ میپ اور واضح چیزیں سامنے آ جائیں گی. انہوں نے اپنے قوم کو اور خود جو اپنے آپ کو ایک ایلیوژن دیا ہوا ہے خوابوں کی دنیا میں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے ان کو اس میں وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی قسم کا امن ہو ایرانین، تو لہٰذا ہمیں تو تھریٹ تھا اور 47 سال سے تھریٹ ہے. وہ پوری چارج شیٹ جو پہلے دی تھی اپنی تقریر میں وہ بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ یہ تو اسپانسر ہے، پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلاتے ہیں اس کے اسپانسر ہیں، اور یہ تو صرف 2 ہفتے کے نزدیک تھے کہ وہ ایٹم بم بنا لیتے، اس لیے ہمیں تو حملہ کرنا تھا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ مارکو روبیو کیا کہتے ہیں، وہ تو کہتے کوئی اور بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اشارے کیوں ہیں؟ وہ اشارے یہ جو ہے یہ کنفیوژن کی نشانی ہے کہ جس اجلت میں گھسیٹا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پرائم منسٹر اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جب 13 تاریخ کو گئے ہیں فروری کو تو وہیں روڈ میپ تیار ہوا ہے اور وہیں ساری ایشورنسز ہوئی ہیں اور وہیں بیک ڈور سے گئے تھے تاکہ وہ صحافیوں کے سامنے سے بھی نہ گزریں. اور 3 گھنٹے لگائے تھے، اس میں ساری چیزوں سے پہلے اسرائیلی لابی نے اور ان کی ٹیم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. کشنر سے پہلے بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، وٹکاف سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد فیصل نے بھی یہی بات کی کہ چلتے چلتے ایک آخری اس کو میں کنکلوڈنگ بات کر دوں چلتے کنکلوڈنگ بات کر دوں کہ جب نیتن یاہو کو پھر 19 تاریخ کو بورڈ آف پیس میں آنا تھا تو وہ اس لیے نہیں آئے، اور میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں کئی چینلز پر کہ اس لیے کہ انہوں نے تیاری کرنی تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اس کو کر لیں. تو اب جس دلدل میں وہ پھنس گئے ہیں اس دلدل سے ان کو نکلنا مشکل ہو رہا ہے. ایران کی ڈی سینٹرلائز کمانڈ ہو گئی ہے کیونکہ جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کو تو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا ہے، ڈی کیپیٹیٹ کیا ہے. اب ہر کمانڈر جو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہے وہ ایک ماسٹر پلان اس کو ملا ہوا ہے جو اپنی حیات میں ہی جب شہید ہونے سے پہلے سپریم لیڈر نے دیا تھا، اس ماسٹر پلان کو رکھ کے امریکن انٹرسٹ جہاں جہاں ہے اس کو کیا جا رہا ہے. کلیم اور کاؤنٹر کلیم کافی ہو رہے ہیں. لبنان پہ بھی چڑھائی کر دی ہے اسرائیل نے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی موقع ہے کہ حزب اللہ کے بہانے ابھی تو ان کی زمینی فوجیں بھی چل پڑی ہیں. دوسری طرف ایک جو خطرناک بات ہے جس کی مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ کرد کو 1 سال سے ویپنائز کرتے رہے ہیں، جو عراقی کرد ہیں ان کو داخل کر دیا ہے زمینی لحاظ سے کہ جاؤ لڑو ان کے ساتھ. تو یہ مجھے آگے جا کے جو حالات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے لیبیا میں سول وار اب بھی چل رہی ہے، جیسے کافی ملکوں میں سول وار کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو جو یہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہیں سول وار وہاں شروع نہ ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.